وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. انتہائی قابل احترام طلبہ اعظام، آپ جن نشستوں کے اوپر بیٹھے ہیں، 8-10 سال قبل ہم بھی بیٹھتے تھے. آپ کی جو اس وقت کیفیت ہے میں اس سے بخوبی واقف ہوں، اس لیے آپ کے درمیان بہت دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا. ایک بھائی نے حکم کیا کہ ہم سننا چاہتے ہیں آپ کو. اب وہ بات تو شاید نہ رہی ہو جو دور طالب علمی میں ایک جوش تھا تقریر میں، لیکن ان کی چونکہ خواہش ہے، اس کی تکمیل کے لیے چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. دعا کیجئے اللہ رب العالمین میرا یہ بولنا، آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے. میں سن رہا تھا اپنے بھائی کی گفتگو کو، جنہوں نے صحابہ اکرام کے موضوع کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی ہے. میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کو رب کی طرف سے ایک ایسا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا جو اب قیامت تلک کسی کو نہیں مل سکتا، اور وہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ تھا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نعمت، وہ انعام جو عام آدمی کو، عام مسلمان کو، ایک ولی کو، تابعی کو، تبع تابعی کو جنت میں جا کر حاصل ہوگا، صحابہ کو وہ انعام، وہ نعمت اللہ رب العالمین نے دنیا میں عطا کی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ جنتیوں سے مخاطب ہوں گے اور پوچھا جائے گا ایک لمبے عرصے کے بعد کہ کسی نعمت کی خواہش ہے، دل کے اندر کوئی آرزو و تمنا ہے تو بتائیں. تو وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، ہر چیز موجود ہے. ہمارے دل کے اندر خواہش بعد میں پیدا ہوتی ہے، چیز پہلے ہمارے سامنے حاضر کر دی جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرمائیں گے 2 نعمتیں تمہارے اوپر کرنے لگا ہوں. وہ 2 نعمتیں سب سے بڑی نعمتیں ہوں گی. ایک نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار، اور دوسری نعمت جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی. اللہ فرمائیں گے آج میں تم سے راضی ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو وہ نعمت جو مجھے آپ کو جنت میں جا کر ملنی ہے، صحابہ کو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہے. یہ صحابہ کا اعزاز تھا. پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق قرآن نے کئی ایک مقامات کے اوپر تعریفی کلمات کہے ہیں. وہ تعریفی کلمات جو ان کے بعد کسی اور کے لیے نہیں. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها. اللہ نے تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا تھا کیونکہ وہ سب سے بڑے حقدار تھے، سب سے بڑے اہل تھے. اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ جو سب سے بڑے ہدایت یافتہ. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ جو سب سے سچے مومن تھے. اولئک حزب اللہ،
یہ وہ لوگ جو اللہ کی جماعت ہے، اس جماعت کے کیا کہنے، اس شخص کے کیا کہنے، ان لوگوں کے کیا کہنے، ان کا تعریف اور ان اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو اعزاز رکھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جن کو میں اپنی جماعت کہہ رہا ہوں۔ تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ تم کامیاب ہوگے یا نہیں، تمہیں یقین نہیں کہ تم کامیاب ہوگے یا نہیں، لیکن یہ وہ جماعت ہے، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، یہ میری جماعت ہے اور اس کی کامیابی کے اندر کوئی شک نہیں۔ پھر پیغمبر نے جو اعزاز دیا، لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرے کسی صحابی کے بارے میں کبھی بات کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا۔ کیوں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا لے کر اللہ کے رستے کے اندر تقسیم کرے، میرا صحابی آدھی جو مٹھ اللہ کے رستے کے اندر تقسیم کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے رستے میں تقسیم کرنا میرے کسی صحابی کی ایک جو مٹھ کا بھی مقابلہ